سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وموالاه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں مثقال حبۃ اس قدر کریم ہے اللہ تعالیٰ اس امت پر، اس قدر مہربان ہے، اس قدر شفقت و محبت فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ایسے ایسے پیغام اور ایسے ایسے طریقے جنت میں پہنچنے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی پیچھے نہ رہے، امت میں سے ہر انسان جو ہے جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے جنت میں جانے کے لیے ان اعمال کا ذکر فرمایا ہے، ایسے اعمال مقرر فرمائے ہیں کہ انسان نہ کرے پھر بھی تعجب ہے، بہت تعجب کی بات ہے۔ یعنی اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک ذرے کے برابر ہی تم نیکی کر لو، بتائیں کیا سٹینڈرڈ ہے؟ ذرہ مثقال حبۃ، ایک ذرہ، قیمت ہے ذرے کی مجھے بتائیں، ایک ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی کر لو، اور پھر وہ نیکی جو تم کرو گے بے شک وہ پتھروں میں چھپی بھی ہو، قرآن نے فرمایا، اور فی السماوات، یہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہو۔ اب یہ ذرہ مجھے بتائیں آسمانوں میں، اور فی السماوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آسمان کتنے آسمان ہیں؟ 7 آسمان، اور ہزاروں دنیا ایک آسمان میں گم ہو جائے۔ ایک آسمان اتنا بڑا ہے، ایک سے دوسرے آسمان تک 500 سال وہاں کے، یہاں کے نہیں، اتنا فاصلہ ہے۔ اور پھر ان کے وسعت، ان کی ہیبت آسمانوں کی، اور پھر اس میں مخلوق کو پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے، کوئی نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ تو اس کے اندر بھی رکھی ہوگی نیکی ہماری، کس قدر کرم اور اللہ کا آپ دیکھیں اس امت کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ دیکھیں آپ سوچیں، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہو، اب زمین بھی تو کم نہیں ہے،
سمندروں کے اندر ہو، پہاڑوں کی غاروں کے اندر ہو، زمینوں کے تہوں کے اندر ہو، زمین بھی 7 حصے میں ہے، دریا کی موجوں پر ہو، ہواؤں میں ہو، فضاؤں میں ہو، درختوں کے اندر ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یحتبی اللہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں میرے محبوب بندو تمام جگہ سے نکال کر یحتبی اللہ، روز آخر میں میزان کے اوپر تمہاری نیکی پہنچا دوں گا میں. قرآن ہے، کیسا معیار اللہ پاک کا. آپ سوچیں یہ معیار ہو ہمارا اللہ تعالیٰ کا. اور دیکھیں ایک صدی کی مثال دی ہے، کیونکہ بھائی اللہ کی حکمتوں سے، اللہ کی منشا سے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں کوئی بہت امیر ہے، کوئی بہت صحت مند ہے، امیر ہے، خوب صدقات کر رہا ہے، ہاسپٹل بنا رہا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہا ہے، مساجد بنا رہا ہے، درس قائم کر رہا ہے، امیر ہے، پیسے دے رہا ہے. ایک میرے جیسا فقیر ہے، آپ غریب ہیں، تو دیکھ رہے ہیں یہ تو جنت کما گیا، میں اب کہاں جاؤں گا. بہت صحت مند آدمی ہے بیچارہ، وہ تہجدیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے، اور رات کو سجدے کر رہا ہے. ایک بیچارہ عورت ہے، بیمار ہو گئی، شوق رکھتی ہے، دل بہت کرتا ہے، اور جب وہ سنتی ہے دیکھتے ہوئے کسی کو، دیکھو اتنے سجدے کیے، اتنے قرآن ختم کیے، دیکھو بھائی رمضان کس طرح روزے رکھے، تو اس دن ہوک اٹھتی ہے میں تو جنت میں کیسے جاؤں گی، میں تو ہاتھ، میرا تو سہارا کوئی نہیں، میں کیسے جاؤں گی. یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں بھی کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں. وہ حافظ قرآن ہے، کوئی عالم ہے بہت بڑا، ماشاء اللہ وہ اپنے علم سے کما رہا ہے، حافظ قرآن اپنے قرآن سے کما رہا ہے، اور کوئی ماشاء اللہ کسی سامنے لگا ہے. بیچارہ ایک غریب جاہل کہاں جائے، بڈھا جس نے قرآن کو لفظ ہی نہیں پڑھنا تو اس کو نہیں پڑھ سکا، دیہات میں رہتا تھا. دیکھیں تو یہ تو بہت بڑی تشخیص تھی، ایک کلاسیفیکیشن تھی. بس جس کے پاس مال آ گیا، ہمت آ گئی، صحت آ گئی، رائے آ گئے، اسباب آ گئے، وہ تو جنت اعلیٰ کما لیں گے. اور جن کے پاس یہ چیز نہیں تو وہ کیا کریں گے. تو اللہ نے وعدہ کر دیا قرآن میں، نہیں یہ مثال نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے ایک ذرے کے برابر بھی جو نیکی کرے گا الحمدللہ وہ آخرت میں مزے دیکھے گا اس کی. ہمت پکڑو. بعض ایسے ہوتے ہیں نا آدمی بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں یار، اب ہم یہ تو دیکھیں ان کے پاس تو ہے تو کر رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں یار. تہجد پڑھ سکتا ہے، ہم تو نہیں تہجد پڑھ سکتے، ہم کیسے کریں یار. یہ تو حافظ قرآن ہے، ہم تو نہیں قرآن حفظ کر سکتے. اللہ نے حکم دیا، بالکل بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے پریشان نہ ہو اس چیز میں، بالکل پریشان نہ ہو. ایسے ایسے ذرائع وسائل اللہ پاک نے رکھ دی ہیں جنت کے، کھڑا کر دیا. ترغیب کتنی بڑی دی ہے اللہ پاک نے عمل کرنے کی. دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح اللہ تعالیٰ انسپائر کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمیں کہ یہ نہیں، ایسا نہ سوچو، اٹھو، ہمت کرو، ہمت کرو. ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک لائن پڑھ لو، نہیں ہے چھوٹی سی. فرمایا چلو ایک لفظ پڑھ لو، اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ نے کیا رکھ دیا میں اس پر؟ الف لام میم، ایک حرف. ایک عجیب حدیث سنا رہا ہوں، طبرانی کی حدیث سے روایت ہے، اس پہ نہیں جاؤں گا، ضعیف حدیث سے سارا لے لیا جاتا ہے، شاید ضعیف ہو، لیکن میں اس پہ بتاؤ تحقیق نہیں میری، لیکن حدیثیں تو پیش کر رہا ہوں. ضعیف ہو تو اچھا ہے، اس معاملے میں علماء کہتے ہیں کہ چلتی ہے ترغیب دینے کے لیے حدیث عمال کے لیے. آسان کیا ہے حدیث؟ ایک حرف جب انسان قرآن کا پڑھتا ہے، نسبت قرآن کی ہو، پڑھ لیا اس نے، ایک حرف الف پڑھ دیا، لام پڑھ لیا، ہر حرف کے ذریعے بدلے میں اللہ پاک اس کو ایک حور سے نکاح فرما دیتے ہیں. کتنا بڑا نام. نمبر پہلا تو نام یہ کہ حور کہاں ملے گی آپ کو؟ دوزخ میں. کسی دوست کے کنارے بیٹھے گی، آ جا ادھر آ جا، کہ تو دوزخ ہی نہیں. حور کا جہاں نگاہ ہو رہا ہے، جہاں حور مل رہی ہے، وہ جگہ کون سی ہوگی؟ تو اس کا مطلب وہ حرف نے آپ کو کہاں پہنچا دیا؟ پہلی بات تو یہ ہوگی جنت ہی ہوگا بے حرف. کتنی بڑی نیکی ہے. کر سکتے ہیں سب؟ نہیں کر سکتے. میں نے قرآن نہیں پڑھا، الف لام بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟
تو ہم نماز میں تو پڑھتے ہیں، قل ہو اللہ تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن میں ایک ہی لفظ آتے نہیں ہیں، ہر حرف پہ فرمایا حور ہوگی، اور حور کہاں ہوگی؟ جنت میں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ قرآن کا جو ہے آپ کو جنت تک پہنچا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بھائی نگاہ کون کرا رہے ہیں وہاں پر؟ قاضی صاحب تو نہیں ہوں گے، مولوی صاحب، اللہ اکبر، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نگاہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ جب نگاہ میں آپ کی بیوی آئی، عورت آتی ہے تو کوئی جہیز لاتی ہی نہیں لاتی، وارث دیتے ہیں نا، تو جب وہ حور نکاح کرایا جائے گا تو اس کا جہیز کون دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نہیں اس کا جہیز تو دیں گے، نکاح کرائیں گے، بس حور کے ساتھ یہ بھی آ رہا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ حور کو نکاح کرا دیں گے، جہیز بھی آئے گا، تو کیسے کیسے محلات اور کیسی کیسی چیزیں ہیں، یوں ہی ہوتے ہیں۔ دیکھ کہانی کہاں جاتی ہے، ایک نیکی کیا ہے؟ الف لام میم، کتنی بڑی ترغیب دی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں جو قرآن نہیں آتا، یعنی کوئی بات نہیں، جتنا بھی آتا ہے قرآن کھول لیں الحمدللہ۔ تو اب یہ ہے کہ آپ پورا سپارہ نہ پڑھ سکیں، پاؤں نہ پڑھ سکیں، آپ چلو جی رکوع نہ پڑھ سکیں، لیکن معمول بنا دیں کہ بے شک ایک لائن پڑھ کے جاؤں گا لیکن قرآن کو پڑھ کے ہی نکلوں گا گھر سے۔ وعدہ پکا ہے؟ کھلنا ہے قرآن۔ اب یہ دیکھ لیں اللہ پاک ترغیب دے رہے ہیں کتنی بڑی، بہت بڑی ترغیب ہے۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ انتظام کیے نیکیوں کا آپ نے بتائیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک کلمہ ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے اس کو پڑھنے میں؟ سال لگے، کوئی مہینے لگے، کوئی طاقت لگی، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے جو شخص ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ جیسے کسی نے پوری زندگی کثرت ذکر کیا۔ اور on top of that اس کلمے کے پڑھتے ہی اس کے جسم سے پتوں کی طرح اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ کتنے مہربان اس امت پہ اللہ پاک، یہی کہا، یہی معیار اللہ پاک نے رکھا ہے۔ مسکال حبۃ، ذرے کے برابر تو کام کر لو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے بندے اتنا تو کر لو۔ سبحان اللہ تو لگا کچھ نہیں لگا، سبحان اللہ ایک دفعہ فرمایا، ایک دفعہ جب انسان یہ پڑھتا ہے کلمہ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی، میزان ہے جس پہ تلے جائیں گے ہمارے اعمال، وہ تو پتہ ہے نا میزان، اس کا کچھ بتایا تھا میں نے آپ کو۔ اور داؤد علیہ السلام نے سوال کیا تھا تو اللہ نے کہا دیکھ یہ ہوتا ہے میزان، وہ اتنا بڑا میزان ہوگا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک وہ پلہ ہوگا جس میں ہمارے اعمال تلے جائیں گے، ہر ایک کے۔ کتنا بڑا؟ مشرق اور مغرب، انہوں نے جو دیکھا ہے، یا اللہ اس میں تو کسی کی نیکی نہیں آ سکتی، اتنا بڑا پلہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ تو اس قدر بڑا پلہ تھا۔ تو اللہ نے کیسے انتظام کیا؟ اللہ نے تو ایک ذرے کا انتظام کیا ہے۔ کیسا؟ ایک کلمہ میں دیتا ہوں، ایک کلمہ صرف سبحان اللہ۔ جس وقت بندہ اخلاص سے سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ جو میزان ہے، میزان جس میں نیکی تولی جائیں گی، وہ آدھا بھر جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا سبحان اللہ میزان پر کیا کیا بتایا کہ کیسی کیسی اللہ پاک نے، یعنی آپ آ رہے، ایک آدمی آپ کے سامنے آ رہے، منہ ہمارا یوں ہے، ایسے ہوتا ہے نا، اس کو دیکھا ایسے کرتے بس ہونٹ ہی ہلا، جنت ملے گی الحمدللہ، جنتیں ملیں گی۔ اس بات پر اس نے اس آدمی کو دیکھ کے مسکراہٹ سے دیکھ لیا، اس کو دل خوش کر دیا ہے یا نہیں؟ اسے ہم یوں گزرتے ہیں نا، ایسے کرتے ہیں، بس اس کو دیکھ کے بس صرف تھوڑی سی لب کو ذرا کشادہ کر دیا، حسن بھی بڑھتا ہے، اللہ نے فوراً نوٹ کر لیا اس بندے نے جو اس بیس بندے کو مسکرا کر دیکھا ہے، بس یہ نیکی ہے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب کتنی چھوٹی نیکی مجھے بتائیں، آپ مسجد میں آئے، یہ دیکھا آپ نے دن کا پڑا کچھ ہے، ہم نے اللہ کا گھر ہے، اس دن کو لے کے آپ جیب میں ڈال دیا، جنت جنت۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ معیار ہے اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، کتنی بڑا آپ سوچیں گے کتنا عجیب اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب ہمیں دی کہ یہ میرا معیار ہے تم سے، اس معیار کے اوپر ذرا سوچیں آپ، جہنم بھری ہو ہم لوگوں سے، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی، یہ کلمات جو پڑھے نا سبحان اللہ، دوسرے کلمے سبحان اللہ الحمدللہ، یا قرآن کی میں نے بات کی آپ سے الف لام میم، یا اور بھی مسکراہٹ تن کا، یہ اس کی بات کر رہے ہیں نا،
میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں، یہ سچ بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں کروڑوں لوگ چلے ہوں گے، زندگی میں ایک دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ نہیں پڑھا ہوگا. اس وقت آپ کو تو تعجب لگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ پہ کرم، بڑا کرم ہو گیا آپ لوگوں پر اللہ والوں کے صدقے سے. ورنہ کہاں پتا تھا آپ کو کلمہ ہوتا کیا ہے. سوچیں اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کی صحبت. اللہ والوں سے میں بات کر رہا ہوں، میری طرف نہ دیکھیں، حضرت کی طرف دیکھیں. میں تو اللہ والا نہیں ہوں، میں اللہ والی بات کرتا ہوں، یہ نہیں کہ اپنے آپ کو اللہ والا کہتا ہے. نہیں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اپنے شیخ کی بات. فیض تو اسی کا ہے، میں تو خادم ہوں اس کا. تو اس لیے ہمیں احساس نہیں ہو رہا. اس سے پوچھو جو قبر میں چلا گیا ہے، کہ اس سے پوچھیں گے تو اتنی بھی تجھے توفیق نہیں ہوئی کہ زندگی میں تو ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا، اور واللہ ایسے کروڑوں انسان جا رہے ہیں زندگی میں سبحان اللہ نہیں کہا. آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس چیز کا. آج سے پچھلی زندگی میں چلے جائیں تو ڈھونڈ کے دیکھیں آپ کہ کتنی قدر تھی ہمیں کلمات کی. مجھے بتائیں کس نے کوشش کی تھی ہم کلمات کو سیکھیں یا ان کا کوئی معیار بنائے جیسے ہم ڈھونڈیں. حقیقی بات ہے. لیکن اس وقت کیونکہ آپ کی تو بڑی معمولی بات لگ رہی ہے نا، یار یہ بھی کوئی بات ہے، یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اٹھا کے دیکھیں اسکرین کو، اپنی پرانی زندگیوں کو ہم دیکھیں نا، اگر احساس ہو جائے گا کہ کتنی دفعہ ہم اللہ کہتے تھے بیٹھ کر، کتنی دفعہ اللہ کو یاد کرتے ہو، لفظ اللہ ہمارے منہ سے نکلتا تھا. کروڑوں دنیا جا رہی ہے. یعنی اب تو یہ معیار ہی نہیں ہے کہ تہجد پڑھ رہا ہے جنت میں جا رہا ہے، اتنے قرآن ختم کی جنت ہے، اتنے عمرے کر لیے جنت جا رہا ہے، اتنا فلاں کر رہا ہے، ہاسپٹل بنا دی. معیار ہی نہیں ہے. معیار تو یہ کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کرنے والا بندہ لے اعلان کرے گا روز قیامت میں. ایک آدمی تو ایسا لے آؤ جس نے اتنا بھی کہا ہوگا اللہ تعالیٰ کرے آسمانوں سے نکال لوں گا، زمینوں سے نکال لوں گا، پہاڑوں سے نکال لوں گا، سمندر سے نکال لوں گا، فضاؤں سے نکال لوں گا، میں ڈھونڈ کے اس نے اگر ایک دفعہ بھی تیسری نیکی بھی کر لی ہوگی میں لا کے اس کے ترازو میں رکھ دوں گا اور اس کو جنت میں پہنچا دوں گا. ہمیں آج اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اتنی بھی نیکی کو کما سکیں. اور یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کو دی ہیں، یہ چند مثالیں دی، یہ تو پوری اللہ کی پوری کائنات بڑی ہوئی نیکیوں سے. لیکن دیکھ لیں آپ فرق کیا ہے، کیوں نہیں کرتے ہم لوگ؟ نعوذ باللہ، کہتا میں لے آؤں گا، اٹھا کے تمہیں دے دوں گا. اور پھر اللہ نے اپنی صفت بیان فرمائی اس آیت کے آخر میں، کیوں کہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ مجھ سے زیادہ خوردبینیں لے آؤ، بڑی بڑی سب چیزیں دکھاؤ. کہتا مجھ سے زیادہ دیکھنے والا کوئی نہیں جس کی نظر ہو جو دیکھ سکے ہر چیز کو. تو یہ تو فکر ہی نہ کرو یا اس نیکی کو کون دیکھے گا، اتنی سی نیکی تھی. میں تو ہنس ایسے ہی کیا تھا، کس نے نوٹ کیا ہوا، کس نے پتا. کہتا اس کی تو فکر نہ کر، جس سے تیرا واسطہ ہے وہ کون ہے؟ لطیف ہے. اس کی تو شان یہ ہے کہ کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اس کی ایک تجلی کا نظارہ دیکھ لیں آپ، کہ جو اس کے عاشقین ہیں جس پہ ان کی تجلی پڑ جاتی ہے اللہ کی، ان کی آنکھوں کو اتنا واق کر دیتا ہے، اتنا روشن کر دیتا ہے اس کے قلوب کو کہ اپنی ہتھیلی پہ کہتے ہیں کہ دنیا مجھے ایسی نظر آتی ہے جیسے ایک رائی کا دانہ. کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے. تو جن کی آنکھیں، ابھی تو اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دنیا ایسے نظر آتی ہے جیسے کہ ایک نہیں کئی وہ اولیاء اللہ کا یہ قول ہے کہ دنیا تو ایک رائی کی دانے کی طرح مجھے نظر آتی ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں ان سے جو بڑی ذات ہے انبیاء اسلام، ان کی آنکھوں کی کیا شان ہوگی دیکھنے کی. ایک اولیاء اللہ کی شان ہے تو ایک نبی کی کیا شان ہوگی، اللہ نے اس کو کیا وسعت دی ہوگی نگاہ. اور جس نبی کی شان ہے تو اس رب کی کیا شان ہوگی مجھے بتائیں. لطیف ہے، کوئی تصور کر سکتا ہے اس کی لطافت کا، جس کے ہم بندے ہیں. اللہ تو گھبرانے کیا، تو بتا ہی رہے اللہ پاک کہ دیکھو گھبراؤ، یہ دنیا جو ہے یہ اعمال کی کبھی نہ کہنا کہ میرے پاس اتنا بڑا مولا ہے میں نے اتنا. کہتا نہیں، کوئی پتہ نہیں تمہیں کس نیکی کی ضرورت پڑ جائے. ایک ذرے کے برابر چانس مل رہا ہے اگر تمہیں نیکی کرنے کا جو وقت انسان کو ملتا ہے وہ کر کے آنا. کیا کریں؟ کوئی کام نہ کرو جب تک بسم اللہ نہ کرو. یہ کتنا چھوٹا کلمہ ہے، لیکن صرف کیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کہتے ہیں بس کہتے ہیں شروع کر رہا ہوں، حیت ہی بدل جاتی ہے، دنیا ہی بدل جاتی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ڈش پڑی ہوئی ہے ساری، اور آپ نام نہیں لیا، اللہ کا نام نہیں لیا آپ نے. جو آج پوری دنیا آپ مجھے بتائیں کتنی یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ نیکی بھی ہم کر سکیں. مر رہے ہیں، قبروں میں جا رہے ہیں، برے حال ہیں، مر رہے ہیں. مرنے کے بعد ایک ہی کام آتا ہے ہمیں
اس کا کھانا بنا دو، حلوے پاڑی بنا لو، اب بنا سمجھو وہ بخش گئے. ایک صاحب تھے تو ان کا کیا حال تھا، وہ اکثر اس طرح جو ہوتے ہیں نا کھانے کے بعد یہ اپنے کیا مر جانے کے بعد وہ کھانے شانے کرتے ہیں نا، کوئی اس کا دیتے ہیں کھانا وانا، تو وہ جاتے تھے اس میں کھانے میں. تو خود میں نے دیکھا ایک صاحب کا والد صاحب کا انتقال میں وہیں تھا، تو وہ صاحب بڑے اپنے اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں جس کا بھی چند گھنٹے ہوئے بات کرنے کا، تو کھانا والا جو لاتے وہ کھانا والا چل رہا تھا، وہ کہتے یار یہ تم اکیلے کھائے جا رہے ہو، بوٹی مجھے بھی دو نا. اس بیٹے سے کہہ رہے ہیں جس کا باپ مرا ہے، یار بوٹی میری طرف کرو یار، یہ پلاؤ مجھے دو. تو میں بھی ادھر تھا، تو وہ اٹھا، میں سمجھ گیا بہت بڑا حال ہے. اس قدر رویا جا کے وہ شخص کہتے یہ کس قدر کے پتھر لوگ ہیں یار، میرا باپ مر گیا ان کو بوٹنگ پڑی ہوئی ہے. آپ سوچیں یہ ہمارا معیار کیا ہے، بخشا جا رہا ہے، اس کی بوٹنگ وہ کھا رہا ہے اور قبر میں یعنی اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. تصور کریں ہوا کیا، اب کتنی دیر وہ زندہ رہے، 10 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. تو جب ان کی بوٹیں کھلائی جا رہی ہوں گی، جب لوگ ان کے لیے کہہ رہے ہوں گے بوٹیں دیں، تو میں پوچھوں سے آدمی سے کہ جو بوٹیں وہ کھا رہے ہیں چن چن کے، تو تیرے عذاب قبر سے کتنا تجھے فائدہ ہو رہا ہے، مجھے بتا اس چیز کا. اللہ کا معیار دیکھو جس نے بتایا کیا. اتنی نیکی تو کما لے کوئی زندگی میں ایک دفعہ تو سبحان اللہ کہہ دو. اللہ کہتا ہے ایک ہی دفعہ کہتے ہیں میں اس کو بھی لے آؤں گا تمہارے لیے تلاش کر کے. لیکن اللہ اتنا بھی انسان کو اور نہ عورتوں کو نہ مردوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی اس چیز کی کہ ہم یہ بیٹھ کے کر لیں. اور عام حضرات آپ جیسے لوگ ذاکر شاکر ان کی بھی منتیں کرنی پڑتی ہے، ذکر آؤ ذکر پہ آؤ. شعور جاگنے کے باوجود بھی یہ شوق نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے اتنا بڑا راستہ ہمارے لیے کھول دیا ہے، ہمیں تو چاہیے ہم ایک منٹ بھی اس میں غفلت نہ کریں. یہ تو عارضی دنیا کچھ بھی نہیں اس میں. اللہ نے تو ہم پہ کرم کر دیا ہے کہ کیسے کیسے چیزیں اور کیسے کیسے تعلقات اللہ والوں سے اور کیسے کیسے وقت گزارنے کے ٹائم اور کیسی کیسی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. ان یعنی تو ہم لوگوں کا یہ حال ہے، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح دنیا سے چلے جا رہے ہیں، بس قبریں بھری جا رہی ہیں، مردے چلے جا رہے ہیں، دنیا چلی جا رہی ہے. لیکن اب کسی ایسے کروڑوں کیا اربوں ایسے لوگ ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا زندگی میں، ایک دفعہ ہم بیٹھ کے نا کلمہ شریف کی ایک وردی کر لیں، سبحان اللہ ہی پڑھ لیں. تعجب کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ انسان بنو، کس طرف زندگی کو تم گزارتے ہو، اس سے اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. اس انسان سے جو ہے اس کے حساب سے ہوگا کہ تم نہیں پڑھا. اور جن کو ہم جیسے لوگوں کو اتنی ترغیب دے دی ہے، ہمارا تو کام ہے کہ قرآن کے ختم ہو، ہر مہینے قرآن کی تلاوتیں ہوں، اللہ کا ذکر صبح شام ہر وقت ہمارے ہاتھ میں تسبیحات چلتی رہیں. ہم سے اس چرن میں پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے ایک دفعہ کہا سبحان اللہ. اس گروپ میں نہیں ہوں گے یہ لوگ، کیونکہ ایک مقام دے دیا آپ لوگوں کو. تو آپ کو اس کا ہمارا تو یہ مقام ہے ہم سب کا کہ جیسے کیچڑ کے اندر ایک پڑا ہوتا ہے نا کیڑا، کیچڑ سمجھتے ہیں نا گندا گو والی پخانے پیشاب والی جو کیچڑ ہوتی ہے، وہاں پہ کیڑا پڑتا ہے نا، ہمارا تو وہ حال تھا. اس سے نکال کے اللہ پاک نے ہمیں تو محلات میں بٹھا دیا اور تختوں میں بٹھا دیا. تو یہ تو ہم سے تو ثواب اس قسم کا ہوگا، ہمیں ترغیب کی ضرورت ہے. وہ سوچیں اور کتنے بڑے بڑے انعام ہیں، اور اللہ نے کیا کیا چیزیں رکھی ہیں. زندگی کو ایسے ضائع کرتے ہیں جب سمجھ آ جائے انسان کو کچھ بھی نہ کرے. کتنی بڑی بات ہے. اب ایک چیز ہے اس میں بڑی ظاہر کہ آپ کو تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے، اور دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا اس دنیا کو. اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے کیوں نہیں ہے. اب یہ آیت کتنی، اور یہ آیت بھی اس طریقے سے آئی ہے کہ یہ جو میں آپ آیت پڑھی حضرت لقمان کی دعا ہے جو اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. یا بنی یا انہا، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے. قرآن پڑھے نا، تو یہ اللہ نے اتنی پسند آئی ان کو یہ نصیحتیں جو فرما رہے تھے کہ پوری امت کو دے دی اللہ پاک نے، بندی کر دی قرآن. تو کتنی قیمتی نصیحت ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے. ایسا کبھی نہ کرنا. ایک اتنا بڑا انسان لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے، کس حیثیت پہ کہ بھائی ایک نیکی بھی بہت بڑی چیز ہے، اس کو چھوڑنا نہیں. تمہاری اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی نیکی کو ضائع کر دو، کیونکہ نیکی بھی ایسی ہوگی اللہ پاک ڈھونڈ کے نکال لائے گا دنیا کے اندر سے، آسمانوں سے، اللہ کے تیرے وزن میں رکھ دے گا. اور تجھے پتہ ہے کتنا بڑا وزن ان چیزوں کا، سوچ سکتا ہے. جیسے میں نے آپ کو چند مثالیں دی ان باتوں کی. کوئی نیکی بھی چھوٹی جو ہے
اور جو سمجھ جاتے ہیں تو جن کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں وہی تو ولی اللہ ہوتے ہیں. وہ تو ولی اللہ ہوتے ہیں. وہ کوئی اس کا حوالہ تھوڑی دیں گے جی میں نے اتنی تہجدیں پڑھی ہیں. یعنی اندازہ لگائیں اللہ والوں کا معیار وہی ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹی نیکی کی, اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بخش دے. سبحان اللہ. یعنی معیار ان کا کیا ہوگا؟ اتنا گرا ہوا معیار ہوگا. جس نے زندگی بھر بڑی نیکی نہیں چھوڑوں گی تو وہ کس کا حوالہ دے رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو چھوٹی نیکی کا حوالہ دے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ بھی کی تھی, اس کو تو دیکھنا میری نیکی کو. یہ کون لوگ ہیں؟ جن کے شعور جاگ جاتے ہیں ولی اللہ. اب ہم دیکھیں ذرا سوچیں کیسے دل بن جاتے ہیں انسان کے. میں آپ کو کیا مثال دوں چیز کہ ایک ہی اللہ کے ولی کی مثال دے سکتا ہوں جس کی ہم سب اولاد ہے. حضرت علی مرتضیٰ نرم القدح ہو, اللہ تعالیٰ کی قبر پر رحمت نازل فرمائے. 1933 یا 30s کی بات ہے, وہ تو جب کہ بزرگ ہیں نا, بہت پرانے بزرگ ہیں, تو خود بتاتے ہیں اپنا قصہ سنا آنکھوں سے لوگوں نے. پہلا حج جو انہوں نے کیا 1930s میں, جب آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہوں گے, پانی کے جہاز چلتے ہوں گے نا, اور برٹش گورنمنٹ تھی, کیا حساب کتاب, دیہات کے اندر ایک انسان ہو تو جناب اللہ خواہش ہو اللہ کا ولی ہو کہ میں گھر کی زیارت, اس کے گھر کی زیارت کروں, کھانے کو روٹی نہ ہو, کپڑا نہ ہو, اور شوق کو حج کرنے کا اس زمانے میں کوئی وسائل نہ ہو, تو اس نے کیا سوچا. دیکھیں آپ, اب شاید ہمیں ترغیب دینے کے لیے یہ مثال ہمیں دی ہوگی, ورنہ ہوتا ہے ایک راز ہوتا ہے. اللہ والا کیا ہوتا ہے؟ ایک سیکرٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ والا اس کی اندر کی باتوں کو آپ نہیں جان سکتے, اس کی کیفیات کو آپ نہیں جان سکتے, نہ وہ کبھی ظاہر ہوتا ہے. وہ تماشا تھوڑی کرتا ہے اپنے بتا رہا یہ میرا کرسم ہے اور میں یہ ہوں, میرا یہ مقام ہے, اور دیکھو میری یہ کرامت ہے, میں یہ کر دیتا ہوں. وہاں یہ کیا بات, وہ اتنے عاجز ہوتے ہیں. اس مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کبھی بھی اگر ایسی بات کی جس میں ان کی کچھ بات آ رہی ہے تو یقیناً وہ ترغیب کی ہوگی, اور ترغیب کی واقعی ہے کہ آج آپ بھی بیٹھ کے انہی کی بات سن رہے ہیں, انہی سے ترغیب دے رہا ہوں آپ کو. بات ہے نا کتنی اونچی بات ہوگی. تو کیا ہو رہا ہے کہ بھائی میں نے پہلے حج تو ایسا کیا کہ کچھ بھی نہ میرے پاس, مجھے پتہ نہیں میں نے جانا تھا, میں کدھر جاؤں, بس پھر میں نے اللہ کو راضی کیا. اب دیکھیں تو ان کی زبان سے سنے تو پتہ لگتا تھا سبحان اللہ کی کیسے جس وقت حضرت ایسی بات کو فرماتے تھے تو بے تحاشا چیخیں نکلی ہوتی تھی مجمع میں, الحمدللہ رو رہے ہوتے تھے لوگ. سبحان اللہ, کیا اللہ والوں کی شان, اور دلوں کو کھول دیتے تھے. آج تو لوگ جو ہنسی تماشا کرتے ہیں, کوئی بات بھی کوئی کر دے اللہ والا دیکھتے ہی نہیں, ہوتے تقریر کوئی جہاں سے نکلی وہاں سے گئی. دل ہی پتھر ہو گیا ہم لوگوں کے. شاید وہ زمانہ اچھا تھا. آج سے میں 50 سال پہلے بات کرتا ہوں جب میں جاتا تھا. ظاہر اچھا ہوگا, 50 سال تو یہ سب چیزیں تھی بھی نہیں جو اب ہیں یہاں پہ تماشا بازی. دعا کریا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دے, ان باتوں کو سنے, غور سے سنے, اور اپنے دل پہ اثر لے. کانوں پہ نہ لیں, دل پہ اثر لے. اللہ اس کی قدر کرے گا. یہ بھی ایک نیکی ہے کہ کسی اللہ والے کی بات مجلس میں بیٹھ کے دل پہ اثر لینا, یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. میں کسی چیز کو ضائع نہ کروں. تو کہنے لگے بھائی, پھر میں کہا چلو اللہ کو راضی کر. کس سے راضی کر رہے ہیں؟ جو اتنی بڑی تہجد گزار ہوگا, اللہ کا ذاکر, ایسا کہ اس کی زبان گل گئی تھی اللہ کے ذکر سے. میں نے خود دیکھا ہے زبان گلی ہوئی تھی حضرت کی, اتنا ذکر کرتے تھے. وجود تھے ذکر, ذکر ذکر اللہ کا, پورے وجود میں اللہ کا نام ہو, اور جس کی زندگی ایسی ہو کہ تہجد پتہ نہیں کیا کا عبادت حضرت کی الحمدللہ. تو کون سا حوالہ دے رہے ہیں؟ ہمیں سنا ہے کہ پھر میری ایک ترکیب میرے سمجھ میں آئی, میں اس ترکیب کو کرتا ہوں. میں نے کیا کیا, میں نے سڑکوں سے, سڑک کچی سڑک ہوتی تھی نا اس زمانے, تو میں نے روڑوں کو ہٹانا شروع کر دیا. روڑے پتھروں کو, اب کیا ہٹاتا ہوں, یہ پتھر کو ادھر لگ دیا. ایک میں صبح روز جا کے نماز کے بعد یہ کام کر لیتا تھا. اور یہ کر کے پھر میں نے اللہ سے دعا کی تہجد میں, اللہ تعالیٰ تیری مخلوق کے رستے سے روڑے میں ہٹا رہا ہوں, تو مجھے اپنے گھر میں جانے کے روڑے تو ہٹا دے. کہتے تیسرے دن اللہ نے میرا جو ہے سارا معاملہ صحیح کر دیا, اور میں جناب کچھ دنوں کے بعد بس اسٹینڈ پہ کھڑا تھا اور لوگ مجھے چھوڑنے آ رہے تھے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں. جی دیکھیں کتنی الحمدللہ. آپ ہی دیکھیں چیز دیکھیں, انہوں نے کس نے کیوں لیا, ہم تو اس نے, انہوں نے کیا کہ روڑے ہٹانا ہے کسی مخلوق, اللہ کی مخلوق کے راستے سے, یہ چھوٹی نیکی نہیں, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. لگتی کتنی چھوٹی ہے, لیکن تو جانتے تھے نا قرآن, ہمارے تو تھوڑی قرآن پڑھا تھا, تو جانتے تھے کہ اللہ نے کہا ہے نیکی کی قیمت کیا ہے. تو اس کا حوالہ لے کے میں تو یہی کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ
نہ میری کوئی نماز ہے، نہ کوئی میرا ذکر ہے، نہ کوئی اس کے حوالہ دے ہی نہیں سکتا. ہاں اس کا حوالہ تو ضرور چلے گا، میں تیرے مخلوق کے لیے کر رہا ہوں تو یقیناً تو اس کو تو قبول کرے گا. کیا عزیزی ہوگی مصیبت ہے. یہ تو قبول ہوئے کیونکہ جو اللہ کے مخلوق کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے نا وہ تو قبول ہی قبول ہے، اس میں تو رہا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے آپ اٹھ کے میں جھاڑو لے کے باہر صاف صفائی شروع کر دوں، اس میں کوئی ہے ہی نہیں کہ چکر کی اس میں اللہ تعالیٰ کا نا قبول ہے. وہ تو قبول ہی قبول. کیوں؟ اس میں اللہ کی مخلوق کا دخل ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے میں اس سے بھی پیار کرتا ہوں. ہمیشہ ایسا چانس میں اس مخلوق کی خدمت ہو رہی ہو، وہ تو بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عظیم چیز ہے. الحمدللہ بہت بڑی چیز ہے. دونوں نے اس نیکی کا حوالہ لیا. جب فجا اب میں آپ کو بتاؤں، اس میں سوچیں کہ آخر کیا بات ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں، جیسے اب یہ باتیں ہم نے کی ہیں، تو اب میں کوئی شوق پیدا ہوتا اللہ ترغیب دے رہا ہے اتنی بڑی بات کی. دیکھیں کہ ہم کیوں نہیں نیکی کماتے، پوری دنیا کیوں نہیں ایسے کام کرتی، امت کیوں نہیں ایسے کام کر رہی، ان کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لیں اور ہم فائدہ اٹھائیں. کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کیا؟ اس وجہ کو دیکھیں انشاءاللہ اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں ایسے ہی ہے جیسے میں بھی یہاں بہت تشتے لگا دوں کھانوں کی، ہر قسم کا کھانا موجود ہو، اور میں آپ تناول کریں کھانا، اس میں سے ایک آدمی بیٹھ جائے کہتا جی میں تو نہیں کھاتا. کیوں نہیں کھا لیتا ہوں؟ پوچھیں گے سارے لوگ کھائیں نا بھائی، اتنا اچھا کھانا ہے کیوں نہیں آپ کھائیں گے؟ کہتے نہیں میں کھا ہی نہیں سکتا. کھائیں کیوں؟ کیا ہوا؟ میں بیمار ہوں، میرا پیٹ خراب ہے تو میں نہیں کھا سکتا. اوہو اب سب کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں لیکن وہ کیوں نہیں کھا رہا؟ پیٹ خراب ہے اس کا. اللہ نے دسترخوان بچھایا نیکیوں کا، دنیا کما رہی ہے، اللہ اکبر، اولیاء اللہ کھا رہے ہیں، نیکی کما رہے ہیں، کر رہے ہیں نا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دسترخوان میں بیٹھے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے. ہاں جی ہم نیکی نہیں کما سکتے. مثال سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم مشکل ہے کوئی نیکی کرنا، ہم نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ ہم بیمار ہیں. کیا ہے؟ بیمار ہیں. ہمیں صحت صحیح نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. بس اتنی سی بات ہے. اپنے آپ کو توانا کریں. یہ مثال سمجھ. اب دوسری مثال دیتا ہوں. کیا بیماری ہے؟ بیماری کیا ہے آخر میں؟ کس قسم کی بیماری ہے تاکہ ہم اس بیماری کو دور کریں؟ یہ بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری یہ ہے کہ ہمیں فکر آخرت نہیں ہے، آخرت کا دھیان نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کا دھیان نہیں ہے. آپ کو ہمیں تو ہے. میرے چاند ایک مثال دیتا ہوں. میں نے تو بزنس کیا ہے، آپ نے کیا، اس سے بہت آسان مثال سمجھ آئے گی. بزنس سے، بزنس والا مثال آپ سمجھ جائیں گے. جب آدمی جاتا ہے نا اپنی دکان پہ صبح، ہم جاتے تھے، آج کل تو وہ ہے نا وہ انٹرنیٹ اس پہ کرتے ہیں لوگ، آن لائن سسٹم، وہ بھی پھر جا کے دکان ہی بیٹھتے ہیں، آن لائن چلاتے ہیں، دکان ہی ہے نا قسم کی. تو اس کو سب سے بڑا فکر یہ ہوتا ہے کہ یار کون سا مال ڈالوں، کون سا بکے گا، کون سا نہیں بکے گا، کون سا یہ ہوگا. اتنا فکر اس پہ لاگو ہوتا ہے، اتنا دھیان ہوتا ہے اس پر نا کہ سب سے پہلے وہ یہ رد و بدل کرتا ہے مال میں، پھر مال لے کے لینے جائے گا، ایک دم فون آ جائے گا، تمہیں پتا ہے یار فلاں نمبر کا شو بہت بک رہا ہے، اچھا کہاں سے ملتا ہے، پھر اس طرح بھاگے گا. ٹھیک ہے نا، آئے گا تو اس کے ذہن میں یہ شو ہوگا، کھانا کھاتا جا رہا ہے، ذہن میں اس کے یہی آ رہا ہے کہ یار وہ شو میں رکھ لوں تو اچھی بات ہے. یہ ہوتا ہے نہیں تو بزنس کرنے والے سوچیں، کاروباری آدمی سوچیں. ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اچھا نہیں یار وہ اس کا بک گیا، یار ہمارے بک جاتا ہے، یہ کھانا کھاتا جا رہا ہے تو ہوگا، یہ بیوی سی بات یہ کرے گا، بچوں سے یہ بات کرے گا. تو گویا کیا پتا چلا، اس کا دھیان جس طرف تھا کاروبار کی طرف، تو وہ ہر وقت اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ امپرومنٹ کرنا چاہتا ہے اپنے کاروبار کی، بڑھنا چاہتا ہے. جو اللہ کی طرف جن کا دھیان ہو جاتا ہے تو ان کو پھر کیا ہوتا ہے، ہر وقت فکر جو ہوتی ہے آخرت کی، یار میں آخرت میں بلند کیسے ہوں گا، میں کون سی نیکی کماؤں، یار میرے پاس اب کون سا عمل ہونا چاہیے، یار میں کون سی فکر، اس کا فکر جو تبدیل ہو جاتا ہے. فرق سب یہ، ہم اتنے بیمار ہیں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف ہے ہی نہیں. حقیقی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک نماز پڑھ لینا دھیان نہیں ہے، یہ تو عادت بن جاتی ہے. کیا رمضان ہے تو روزے رکھنا دھیان نہیں ہے، دھیان اللہ کا اسٹینڈرڈ یہ ہے جو اس نے کہا ہے نا کہ نیکی کماؤ، نیکی بھی کتنی، ذرے کے برابر. تو اشارہ کر رہا ہے کہ تم میری طرف آؤ، ہر وقت مجھے ہی سوچو. یہ اشارہ ہے قرآن کا.
ارے بھائیو ترجمہ سمجھو، کسی فقیر سے ترجمہ سمجھو، کہیں نہیں ملے گا آپ کو یہ کہ اللہ جو کہہ رہا ہے نا کہ بھائی نیکی، ایک نیکی مثقال حبۃ، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارا دھیان ہر وقت میری طرف ہو. تبھی تم ایک چھوٹی چیز کو سوچو گے. جیسے کہ ایک دکاندار ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے، یہ شو، وہ شو، فلاں یہ فلاں کپڑا، فلاں چیز، فلاں یہ جو چیز بھی بیچتا ہے، کپڑا بیچتا ہے یا کوئی چیز بیچتا ہے یا جو کچھ بھی بیچتا ہے، اس کا دھیان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی ہوگا یہ نہیں ہوگا. جیسے فرض کرو جیسے کہ پلمبر کی دکان ہے، ہمارے سب بھائی سب کام کرتے ہیں، اس پلمبر سے آپ جا کے جی ایک پیچ ہمیں چاہیے جی 1 ملٹی میٹر کا ہے، ہاں ہے، فون جائے گا وہ ایک پیج. اب وہ ایک پیج کی قیمت کیا ہے مجھے بتائیں، ہوگا نہیں ہوگا دھیان میں خود لیتا ہوں. تو ایک پیج اور چاہیے ایک پیج مطلب اسکرو، اور وہ صرف 1 سینٹی میٹر جو بھی وہ ہوگا تو وہ آپ کو پیج میں جی ہے. اس کا مطلب ہے اس کے ذہن میں یہ پیج تک بھی ہے کہ یہ ختم نہ ہو جائے، یہ میرا مال بکے گا. اللہ کہتا ہے اسی طرح اللہ نے فرمایا مثقال حبۃ کہ تو میری طرف اتنا دھیان رکھ کہ ایک نیکی کے لیے بھی تو میری طرف آیا اور تو سوچتا رہے کہ میں یہ بھی نیکی بھی میں نے کرنی ہے. یہ ہے قرآن میرے دوستو، یہ ہے پیغام. اور ہم اس پیغام کو نہیں سمجھے. اربوں لوگ فارغ ہو کے دنیا سے جا رہے ہیں، قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، عذاب و مبتلا ہیں، بڑے بڑے عذاب ہیں. پوچھا جا رہا ہے جاہلو تم تو قرآن کے ماننے والے تھے، کیوں نہیں قرآن پڑھا؟ ایک لفظ کا میں نے نام دیا تھا کیوں نہیں سمجھے؟ میں نے تو سبحان اللہ پہ اتنا بڑا انعام دیا تھا وہ کیوں نہیں پڑھا؟ ایسے پیارے پیارے کلمات دیے تھے کیوں نہیں تم نے پڑھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک کلمہ ہے نا، قل هو اللہ پڑھا ہے، کتنا ثواب؟ 20 لاکھ نیکیاں. گاڑی میں جاتے جاتے پڑھتے جائیں، ہانڈی بناتے عورت پڑھتی رہے، آٹا گوندھ کے پڑھتی رہے، بچوں کو نلاتے ہوئے پڑھتی رہے، رات تک کروڑا نیکی بن جائیں گی. مرتے جا رہے ہیں، کبھی پتہ نہیں کسی کی زبان پہ بھی یہ کلمہ نہیں ہوگی، کلمہ کوئی چیز ہے پتہ ہی نہیں ہمیں. کتنی دیر لگتی اس کلمے کو پڑھنے مجھے بتائیے. 20 لاکھ نیکیاں ریکمینڈیڈ. نہیں بس نہیں کرنا. کیوں؟ دھیان نہیں ہے میں آخرت کی طرف، اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے. دکان کے لیے تو ایک پیج کو بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ پیج بھی ہمارا کم نہیں ہونا چاہیے ہمارے سٹاک میں. یہ سٹاک میں کم ہو گیا، وہ جہاں باقاعدہ لکھے گا اپنے کاپی میں یہ میں نے لے کر آنا ہے یہ پیج. یہ ایک پیج کی مثال دے دی، اس سے چھوٹی مثال نہیں مل سکتی. وہ جائے گا، سفر کرے گا، ہفتے کے بعد جا کے اس کا باقاعدہ نام اس پیج کا لکھا ہوگا، جا کے نکلائے گا اور لا کے اپنی دکان پہ رکھے گا. قدر ہے نا اس پیج کی. اس نیکی کی قدر نہیں جس میں 20 لاکھ ثواب مل جاتے انسان کو. بتائیں اللہ نے کرم کیا نا، کچھ تو ذکر کرنا سکھا دیا اللہ نے ہمیں. نہیں شکر کی بات ہے نہیں. سوچیے کیا تھے ہم پہلے؟ الو، بالکل پاگل، جاہل، کلمات کا نہیں پتا، نہ کسی چیز کا پتا. سبحان اللہ کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ عمدی کے کیا ثواب ہے، سبحان اللہ عظیم کیا ثواب ہے، کچھ پتا نہیں تھا. بس ایک دنیا کی طرف دھیان. آدمی خود جج کر سکتا ہے، جدھر دھیان ہوگا ادھر ہی کام ہوگا، اسی کا فکر ہوتا ہے. اگر آج اللہ کا سچا فکر ہمارے دل میں ہو جائے دوستو، میں کہتا ہوں رات ہونے تک اتنی نیکی ہم کما. کیوں؟ ہر سانس میں اللہ نے نیکی رکھی، ہر سٹیپ میں اللہ پاک نے نیکی رکھی. اللہ کے بندے میں بھی راہ پہ اپنے دھیانوں کو اللہ کی طرف کنورٹ کریں. اور علاج اس دھیان کو بنانے کی طرف اللہ کے لیے سچے دل کے ساتھ اللہ نے کہا میرا ذکر کرو. یہ چھوٹا موٹا ہم ذکر کرتے ہیں، دیکھیں کتنی چیز ہم سیکھ گئے. یعنی جب سے ہم نے ذکر کرنا شروع کیا ہے کچھ فرق پڑا آپ کی زندگی میں؟ جب آپ ذکر نہیں کرتے تو آپ کرتے ہیں، فرق پڑا؟ بتائیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انسان ذکر انسان کو برا بناتا ہے یا فضول بناتا ہے یا فلاں کرتا ہے؟ آپ اپنی زندگیوں سے پوچھیں، انسان بنایا نہیں بنایا ذکر؟ ابھی ذکر کا ہمارا یہ حال ہے کہ صحیح ذاکر نہیں ہے. ابھی ہم ذکر کے بھی میدان کے اندر بہت پیچھے ہیں. جو سٹینڈرڈ ہے ذکر کا، حقیقت تو یہ ہے، یہ تو تگید سے چل رہے ہیں، لیکن جو سٹینڈرڈ حقیقت ہے ذکر کا، جس کا بات وہ تو نہیں نا ہم نے اختیار کیا، ابھی کیا ہے وہ نے سچ میں اختیار نہیں کیا ہم لوگوں نے. کیونکہ سچا اچھا ذکر تو وہ ہے، جو اصل ذکر ہے تو وہ ہے الحمدللہ کہ جو توبہ کے بعد کیا جاتا ہے. اور توبہ کا مطلب ہے ہم پھر گناہ نہیں کرتے، نہ رزق حرام ہوگا، نہ گناہ ہوں گے، اور بہت محتاط زندگی ہوگی جس میں اللہ کا پورا حکامات کا خیال کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں اچھا ہی ذکر.
ہر وقت اپنا نفس کا کنٹرول ہوگا، ہر بات اپنے شیخ سے ریکمنڈ کرانی ہوگی، ہر چیز پوچھنی ہوگی، نفس کو ختم کرنا ہوگا، ہر وقت الرٹ رہنا پڑے گا، اپنے آپ کو بالکل محتاج فقیر، بالکل انسان نیچے ہونا ہوگا. یہ اصل سچ ذکر کی بات کر رہا ہوں. اب ایسا کہ انسان ذکر کرے تو مجھے بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں. حضرت صاحب کی پیدائش سے ایسے فضل قریشی ویسے تھے، مجدد ثانی ایسے تھے، باقی باللہ ایسے تھے، حضرت غریب نواز ایسے تھے. یہ سب حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے. ان کا معیار اسٹینڈرڈ ذکر کا اعلیٰ درجے کا تھا. تو جیسے انسان، اب ہم نے ٹوٹا پھوٹا ذکر کیا، حرام کھا کے فضول کھا کے، تو کم از کم چند کلمے پڑھنے آتے ہیں یا ذکر کے وقت آ جانا سیکھ گئے آ گئے. لیکن کیا اللہ کو یہ جواب دیں گے؟ اللہ کہے مطلب یہ ذکر اس لیے سے کہتا کہ تو اس پہ اکتفا کر جا، حرام کاری بھی کرتا رہے، جماعتوں بھی چھوڑتا رہے، نمازوں کو خراب کرتا رہے، الٹی سیدھے کام بھی کرتا رہے، نگاہوں کو اپنے آوارگی کرتا رہے. اس لیے میں تو ذکر سکھایا تھا. تو نے حقیقت میں کیا ہے؟ ذکر کی بھی قدر نہیں کی. صحیح ہے غلط ہے دوستو؟ ہم تو بہت ایک اونچی سٹیج پہ لانے میں لا کے بٹھایا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ذکر جو ہمیں دیا ہے اس اسٹینڈرڈ پہ کریں. ابھی دھیان ہمارا اللہ کی طرف نہیں آیا ہے. علاج کیا؟ ذکر ہے. کثرت کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جا کے قلبی ذکر سیکھو. اور سیکھو کس طرح؟ اور پھر سیکھنے کے بعد کرنا کس طرح؟ اور گناہ زندگی سے پھر دور ہونا چاہیے. تکبر، گناہ، فراڈ، حساب کتاب سب اس پہ لائن لگے، پھر ذکر کرو. اللہ کہتا ہے پھر تو میرا ہی بندہ بن جاتا ہے، پھر تو کس کو سوچے گا؟ پھر تو اللہ ہی اللہ ہے. چلتے پھرتے ہر وقت تیرا دھیان اللہ کی طرف ہوگا. جس طرح ایک دکاندار کا پیج کی طرف ہوتا ہے تو ہر وقت تو وہ پیج کا فکر کرتا ہے. جس طرح تو ہر وقت فکر یہ کرے گا کہ میں کون سی نیکی کروں جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے. جیسے کہتے ہیں میں کون سی چیز لے کے آؤں کہ میری دکان میں بک جائے. تو یہاں کیا ہوگا کہ میں کون سی نیکی کروں جو اللہ کو قبول ہو جائے. تو وہ کبھی ادھر بھاگے گا کہ چھوٹی نیکی کرے گا، کہ آدمیوں کی نیکی کرے گا، کبھی یہ کسی کو چھوٹا سمجھے گا ہی نہیں. سوال ہی پیدا ہوتا ہے سمجھے. تبھی تو اللہ والوں کا شان یہی ہوتی ہے. ان کے نزدیک کوئی چھوٹی کوئی چیز نہیں ہے، بس اللہ راضی ہو جائے یہ کام کر لیتے ہیں. یا چلو اس کو کھانا کھلا دیں، اس کو پانی پلا دیں، اس سے مسافر کر لیں، اس کو ہنس کر دیکھ لیں. ہر وقت کسی چیز کو بھی وہ نہیں سمجھتے کہ چھوٹا ہے. تو کہتے ہیں یہی کہ تو ہے جس سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے. کیوں کہ ان کا دھیان اللہ کی طرف فنا فی اللہ ہو چکے ہیں. تو میرے بھائی آج یہ ذہن میں بات آئی تھی، الحمدللہ آپ تک پہنچائی ہے، میں نے خود بھی سنی ہے. اس کو کہانیوں کس سے نہ سنا کریں دوستو. ان باتوں کو سننے کے بعد دل پہ بٹھائے کریں. جانے کے بعد جب بیان ختم ہو جاتا ہے میں خود اپنا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اپنے کام میں سیدھا جاتا ہوں، 15 منٹ مراقبہ کرتا ہوں کہ میں کیا کہہ کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کیا کیا ہے، میں نے کیا کروایا ہے. سوچتا ہوں بات اور پھر دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں عمل توفیق نصیب فرما. کیونکہ یہ جو عام مجلس تو ہے نہیں دوستو، یہ تو ہے نہیں کہ تقریریں ہو رہی ہیں. آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میری باتیں بالکل مختلف ہوتی ہی نہیں ہوتی. بالکل پریکٹیکل باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. قرآن کے حوالے ہیں، حدیثوں کے حوالے ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں. نہ ہم کسی کو برا کہتے ہیں، نہ ہم کسی فرقوں میں جاتے ہیں، نہ ہماری فرقے مندی ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ وہ ہے. ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں. بس جو جس سے عمل کر رہے اللہ قبول کرے. ہمیں کسی کے جھگڑوں میں نہیں پڑنے کی ضرورت ہے. ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں گے ہم اچھے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. کوئی اونچا بھی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی نیچا بھی نہیں کہہ رہا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی جبردان کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. الحمدللہ سب اپنے اپنے حساب سے لگے ہوئے ہیں. جنہوں نے جس طرح سوچا ہے ویسے کر لیا. ہمیں سے کیا؟ ہمیں جہاں تک ہمارے پاس دین پہنچا ہمارے طریقے سے وہ تو ہم کریں اپنے طریقے سے. اسی فکر میں رہیں یہ کیا کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور مناظرہ کر لیتے ہیں، اور ہم فلاں کر لیتے ہیں. ساری زندگی ضائع کر لیتے ہیں اس چیز میں. مجھے پتا ہے کوئی فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا. پر ٹھیک ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہمیں اللہ نے کسی اللہ والے کے پاس بھیجا، اس نے دین بتایا، دل میں اتر گیا اور زندگی تبدیل ہو گئی ہے. تو بس یہ حق ہے ہمارے پاس دین، کیونکہ یہ دین جو راستہ میں اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. کسی ایسی گندی جگہ تو نہیں لے کے جا رہا. کیوں بھائی؟ ذکر آپ گندی جگہ لے کے جا رہے ہیں. سنت ہی سکھا رہے ہیں نا، شریعت ہی سکھا رہے ہیں. بس آپ نے پکا دین نہیں یار یہ تم یہ کام کرتے ہو، تمہیں تو ایسے کر لینا چاہیے تھا، یہ تو یار فلاں گروپ کرتا ہے، یہ فلاں گروپ ایسا کرتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو ابھی نئے نئے مسلمان ریورٹ تھے، ہم ابھی صحیح ہوئے ہیں. بات بھی صحیح ہے، ہم تو کلمہ ابھی پڑھا ہے، ہمیں ان جگہوں پڑھنے کی ضرورت نہیں. مطلب جو دین مل گیا نا، بس دعا ہی کرتے ہیں پتنی کی زندگی کتنے سانس ہیں، اسی پہ مستقل ہم اپنا کام کرتے رہے. کبھی کسی جگہ میں میرے حضرت بھی فرماتے تھے کہ خبردار جو بھی چل رہا ہے چکر ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. تمہیں جو دین مل گیا ہے آنکھ بند کر کے اس پہ چلے جاؤ اور لوگوں کو بتاتے چلے جاؤ. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ.
تو ہمارا دین کیا ہے؟ بڑا آسان ہے. 5 وقت نماز پڑھو، گناہوں سے بچو، شریعت پہ چلو، سنت پہ عمل کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. باقی ہمیں نہیں پتا کہ جناب کیا ہے، کچھ نہیں، کسی معاملے نہیں پتا کون اونچا ہے کون نیچا ہے، کیا ہے، حاضر ہے غیر حاضر ہے، غائب ہے نہیں ہے، ہمیں تو یہ سب اللہ کے حوالے سب کچھ صحیح ہے نا. بس یہ دین ہے ہمارا، اس پہ عمل کرو. باقی کسی چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے تو فلاں یہ کہتا ہے، یہ فلاں گروپ یہ کہتا ہے. یہ جو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. یہ شیطان ہے جو گروپوں میں انسان کو پیدا کر دیتا ہے. بس آپ کا عمل سنت پہ ہے، شریعت پر ہے، قرآن شریعت سے ثابت ہے. اللہ والے ایسے اللہ والے جن کی زندگی میں شریعت اور قرآن ہے، کرامات نہیں، جن بوت نہیں، نہ یہ نہیں، کیا ہے؟ شریعت، قرآن اور حدیث ہے. اسی کی وہ بات کرتے ہیں. شکل صورت سنت والی ہے، بالکل عمل اچھا ہے، علم اچھا ہے، سب کچھ ہمیں پہنچاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، عمل کراتے بھی ہیں. بس عمل نہ صدق نہ کہ جی اچھا راستہ ہے، ہم اسی کا چلتے ہیں، پکے چلے جائے اس کے ساتھ. بس ختم. کوئی جھگڑے، کوئی آپ جی جو کوئی لڑائی نہیں کیجیے. بس آپ اپنے ساتھ کرتے رہیں، ہم اپنے ساتھ کریں، آپ بھی سچ ہیں ہم بھی سچ ہیں، ہمیں کیا جھگڑا. پکی بات ہے نا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پیغام کیا ہے؟ بات ختم کرتا ہوں. کچھ سمجھیں پیغام اس کا سارا؟ نہیں سمجھے؟ باہر کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں. پیغام یہ ہے دوستو، ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے، اپنے دھیان کو اللہ کی طرف کریں. سمجھائیں گی بات؟ پہلا پیغام کیا ہے؟ کہ ہمارا دھیان نہیں ہے اللہ کی طرف، فکر نہیں ہے اللہ کی طرف. ہمیں اس کو مضبوط کرنا چاہیے. اور کیسے کرنا چاہیے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. بس چھوٹا سا پتا کہ جو ہم نے یہ نہیں کر رہے، لیکن چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، فکر نہیں کر رہے ہم. اور اس طرح جائیں گے تو بہت برائی ہوگی. تو ہم اس کو علاج کریں اپنا. اس کا علاج کون سے انجیکشن سے ہوگا؟ کثرت ذکر کے ساتھ. خوب ذکر کریں. اور کثرت ذکر کے ساتھ اگر علاج کرانا ہے، جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کثرت ذکر یہ کیا ہے؟ یہ تو کیپسول ہے، گولی دے رہا ہوں نا آپ کو، تو کیپسول دے رہا ہوں کہ کھاؤ. اس کے بعد ڈاکٹر کہتا ہے کہ گولی بھی کھاؤ لیکن پرہیز بھی کرو، کھٹا نہ کھانا. اینٹی بائیوٹک ہے، یہ تمہارا گلا صحیح کرے گی، لیکن کھٹا نہیں کھانا ہے، ٹھنڈا پانی نہیں پینا ہے، ٹھیک ہے نا، سویٹر پہننا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کیپسول کھائے جا رہے ہیں اور یہ پرہیز پہ عمل نہیں کرے. ہفتے بعد پھر کہ جی میں تو کیپسول کھایا، میری تو کھانسی نہیں رکتی، ذکر میں بھی کھانستا ہوں تو اونچا اونچا، دوسروں کو ذکر نہیں کرنے دیتا اور خود بھی نہیں کرتا. جب بھی حضرت بولتے ہیں میں بھی ساتھ ساتھ بولتا رہتا ہوں. تو ایسی حالت میں یہ کہ منہ پہ ہاتھ رکھو، کپڑا جو ہے نا منہ پہ ڈال لیں، پھر کھانسی. تو بھائی وہ کہے گا کیا اچھا میں تو کیپسول بالکل صحیح دی آپ کو، پرہیز کیا تھا. نہیں پرہیز تو نہیں کیا، روز وہ آئس کریم بھی کھاتا تھا جناب، اور جناب جوس بھی پیتا تھا، پیتا فریج کا پیتا تھا. اس نے دما کیوں ہو گیا ابھی تک آپ کو؟ ہمارا حال بھی ہے. جس کا حضرت ذکر تو میں پورا کرتا ہوں، کتنا پہنچے صبح شام جو آپ نے بتایا پورا کر رہا ہوں. کوئی مسجد جناب دیکھنے شیٹ میری بالکل پوری اتری ہوئی ہے ہی نہیں تھی ایسی چیز. اچھا میں حیران ہوں یہ کیا بات ہے، اب تک یہ غوث اعظم کیوں نہیں بنا؟ اتنا ذکر اتنا سب کچھ ہے، تو اب تک تو یہ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا تھا. یہ کیا چکر ہے؟ اور جب اصل چکر پتہ چلتا ہے کیا کہ پنچر ہوا ہے، جہاں یہ ذکر کرتا ہے اس کو جا کے لڑکیوں کو دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، اسی سے حرکتیں کرتا ہے، پورا ٹیلی ویژن رکھا ہے اپنے جیب میں، وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے. خالی وقت میں بہت سے کام کرتا ہے، جھوٹ بھی کبھی بول دیتا ہے، کبھی کبھی دوسرے کو آنکھ میں مار دیتا ہے، کسی کا پیسہ بھی کھا جاتا ہے. کبھی کہتے کوئی فکر نہیں پڑتا جی، لڑکیاں ہم تھوڑی دیکھیں، لڑکیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بٹھا دو لڑکیوں چاروں طرف ہمارے گھر. مجھے تو ویسی نظر نہیں، لڑکی کا مجھے نظر آ رہی، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اینک دیکھ لوں اتار دی میں نے، کوئی بات نہیں. تو ایسی بکواس بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. تو پھر بتائیں اس کا کیا حال ہوگا؟ زندہ رہ سکتا ہے ایسا آدمی؟ ذکر کیا کرنا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دھیان اللہ کی طرف پکا کرنا ہے. اس کی علاج کیا کرنا ہے؟ کثرت ذکر کرنی ہے. اور کثرت ذکر یہ کیپسول ہے، اس کے لیے پرہیز کیا کرنا ہے؟ اب آواز نہیں نکلی. اللہ کے فضل سے یہ 3 کام کر لیں آپ. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، میں بھی شروع کروں یہ کام اور آپ بھی شروع کریں، ورنہ جو وقت ضائع ہو گیا. یہ تو مذاقن میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بات بہت سیریس ہے. اب تک تو وقت ہمارا ضائع ہو گیا دوستو، میرا تو ہو گیا. اگر آج بھی ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بڑا قریب ہوں، تیری زندگی آج سے سٹارٹ کر دوں گا. مرے تو نہیں نا، ابھی زندہ ہے نا،
آج سے کریں گے، اللہ کہے گا آج سے میں کانٹیکٹ کروں گا تیرا. کوشش کرنا ہی اللہ کہتا ہے کہ سائن مشکور ہے، تو آج سے کوشش شروع کر دے، میں اس کو ہی قبول کر لوں گا. منزل پہ پہنچے نہ پہنچے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن نیک نیت کے ساتھ یہ 3 کام کر، میرا بن جا، میرے بننے کی کوشش کر، اس کا وسیلہ پکڑ ذکر الہی، اور اس کے بعد جو پرہیز ہے گناہوں سے پرہیز کر، سب پرہیز گناہوں کو اپنے دل سے وجود سے نکال دے، اور اس پہ پوری کوشش کر. کہتا ہے بالکل تیری کوشش میں سعی مشکورہ، بالکل قبول کروں گا، اور تم مر گیا اس طرح. اب بے شک تم منزل تک نہ بھی پہنچے تب بھی کریں گے بھائی انشاءاللہ.